بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كانوا لنا عابدين وقال أيضا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين اللهم صل على محمد وآل قابل قدر مومنین و مومنات القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں پروفیسر ڈاکٹر شان رضا زیدی صاحب اور بہن عطیہ زیدی صاحبہ کی طرف سے زمزم زیدی کی طرف سے آج کی جو خاص مجلس عزا کا انعقاد ہوا ہے یہ بسلسلہ ایام شہادت ہے آدم آل محمد نوح اہل بیت راوی کربلا عبد صالح امام صابر زین العابدین زین الاتقیاء والزاہدین زین المجتہدین سید الساجدین عابد الساجد امام کے لیے اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج کی تقریر میں امام علیہ السلام کے بارے میں 10 پوائنٹ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے شخصیت امام زین العابدین کے ذیل میں کہ قرآن مجید میں 10 مرتبہ اللہ کی ذات نے ذکر کیا ہے ساجدین کا اور 5 مرتبہ ذکر کیا ہے عابدین کا۔ ان 15 آیتوں میں سے صرف 2 آیتیں سماعت کر لیجئے۔ ایک میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو ایویلویٹ کیا، درجہ ان کا بلند کر دیا، اپ گریڈ کر دیا انبیاء، اور انہیں ہم نے امام بنا دیا۔ تو پتہ چلا امامت جو درجہ ہے وہ نبوت سے نیچے نہیں ہے، وہ نبوت سے اونچا درجہ ہے۔ آخری نبی کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو امام الانبیاء بھی ہے اور امام الائمہ بھی ہے۔ تو ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو جب اپ گریڈ کیا تو انہیں بنایا امام۔ کس چیز کا امام؟ یہدونا بامرنا، وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے امر سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان پر کہ خیرات کرتے رہنا، نیکی، ہمیشہ نیکیاں کرتے رہنا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرتے رہنا۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکاة دیتے رہنا۔ كَانُوا لَنَا عابدین، وہ سارے کے سارے انبیاء اس لیے امام بنائے گئے کہ وہ عابدین تھے۔ تو پتہ چلا انبیاء جب اپ گریڈ ہوتے ہیں تو بنتے ہیں عابدین۔ اب دوسری آیت سن لیجئے، ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم سارے کے سارے
साजिदीन बन जाना। अगर फरिश्तों का दर्जा बढ़ाया जाए तो उन्हें साजिदीन बनाया जाता है, अंबिया का दर्जा बढ़ाया जाए तो उन्हें आबिदीन कहा जाता है। क्या कहना मेरे मौला का, फरिश्तों में चले जाएं तो सैयदुस साजिदीन है, अंबिया की सफों में चले जाएं तो ज़ैनुल आबिदीन। अब ये जो अलकाब आइम्मा के होते हैं, ये बड़े लॉजिक के साथ, फिलॉसफी के साथ दिए जाते हैं। इन इमाम के अलकाब में सैयदुल आबिदीन नहीं है, कोई लक़ब ऐसा नहीं, सैयदुल आबिदीन नहीं, सैयदुस साजिदीन है और ज़ैनुल आबिदीन। जरा गौर कीजिए, सैयदुल आबिदीन क्यों नहीं? अगर आबिदीन में इनके जद रसूल न होते, अली हसन हुसैन न होते, फातिमा न होती, तो ये सैयदुल आबिदीन भी होते। हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखा गया है। फरिश्तों में सैयदुस साजिदीन है, अंबिया आइम्मा और बतूल की बाबत ज़ैनुल आबिदीन। ये पहला नुक्ता है आज की तकरीर का। दूसरा नुक्ता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अलकाब में एक लक़ब है सज्जाद, ज्यादा सजदे करने वाले। उसकी एक वजह भी है। वजह ये लिखी कि जब इमाम को कोई नेमत मिलती तो सजदा करते, इसलिए लक़ब पड़ गया सज्जाद। एक रोज बाजार में चल रहे थे और नेमत मिली, इमाम बाजार में झुक के सजदा करने लगे। जब बाजार में सजदे से फारिग हुए तो किसी शख्स ने पूछा, सरकार ये सजदा तो घर भी हो सकता था। फरमाया, किसको यकीन है कि घर पहुंच जाएगा? नेमत जब मिले फौरन सजदा करेगा। इस वजह से ये आपके लिए, मेरे लिए भी एक दर्स है कि नेमत मिलती जाए इजहार तशक्कुर करो, सजदा शुक्र फौरन करो, खा बाजार में क्यों ना हो। ये इमाम अलैहिस्सलाम का दर्स है। तीसरा नुक्ता आज की तकरीर का ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम का अहद तुफूलियत है, बच्चे हैं, और इमाम को बुखार आ गया। आपके बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बुखार के आलम में है हमारे चौथे इमाम। पूछते हैं कि बेटा कैसे, कैफा अस्बह, कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? तो फरमाते हैं कि मैं कदर इलाही में, कदर अल्लाह की जो कज़ा और कदर होती, मैं कदर इलाही में मुदाखलत नहीं करना चाहता, यही मेरा जवाब। जरा मुलाज़ा फरमाइए, इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटा ये तो वो फिक्र है जो खलील में थी। खलील ने कहा था जब जिब्रील ने आके पूछा, हल्ला का हाजत, कोई हाजत है? काला बला, है तो सही, अम्मा इलैका फला, मगर तेरी तरफ नहीं। ये तो वो फिक्र है कि जो खलील की थी, जो आप में आज पैदा हो गई। तो एक मसला हल हो गया। नबुवत जिस मेराज पर बुढ़ापे में पहुंचती है, इमामत उस मेराज पर बचपने में पहुंचती है। इमाम अलैहिस्सलाम के फज़ाइल व मनाक़िब में दर्ज किया है कि इमाम एक मर्तबा बैतुल शरफ से बाहर थे, तो किसी ने आकर बताया कि आपके घर को जला दिया गया है। ये वाक़या करबला के बाद का वाक़या है, बहुत जंग ओहद जहां हुई थी, मैदान ओहद जहां पे है,
وہیں پر آپ اگر تشریف لے جائیں تو آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر جو آج مسجد بن چکا ہے وہ ملے گا. وہاں پر ایک ہی مسجد ہے، وہ امام علیہ السلام کے گھر میں ہے. وہ گھر تھا امام کا جہاں امام رہتے تھے. اس گھر کے بارے میں بتایا کہ وہ گھر جل چکا ہے. امام نے کہا کہ وہ گھر نہیں جلا. ایک پورا گروپ آیا، انہوں نے کہا ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ آپ کا گھر جل رہا تھا. امام واپس تشریف لائے ان کے ساتھ. اب جو آئے اپنے بیت الشرف میں تو سارے مجمع نے دیکھا کہ گھر تو بالکل محفوظ ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اگر امتحان نہ ہو تو کسی میں مجال نہیں ہے کہ ہمارے گھر کو جلا سکے. ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ نمرود ہر دور میں ہوں گے، ابراہیم بھی ہر دور میں ہوں گے. نمرود جلانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ بچاتا رہے. یہ امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں ایک بہت امپورٹنٹ پہلو. ایک بات اور سمجھ لیجئے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر آ کر امام سے کہتے ہیں انت الذی تقول یا ابن الحسین ان یونس ابن متی، آپ یہ کہتے ہیں فرزند حسین کہ جو یونس تھے نبی، جی ہاں، ان کو اللہ نے لقیا ما لقیا، ان کو جو اللہ نے مبتلا کیا تھا، مصیبت میں مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اس لیے کہ اورزت علیہ ولایت جدکم، آپ کے جد علی کی ولایت ان پر پیش کی گئی. فتوقف عندها، انہوں نے قبول کرنے میں تھوڑی سی دیر کی تھی. اس وجہ سے اللہ نے 40 دن کے لیے ان کو شکم ماہی میں بھیج دیا. آیا یہ درست ہے؟ امام نے کہا بلا، یہ درست ہے. ثقلت کا امو کا. تو وہ کہنے لگے عبداللہ ابن عمر کہ ارنی ان کنت من الصادقین، اگر تو آپ سچے ہیں تو پھر آپ مجھے ثابت کر دیجئے کہ یہ وجہ تھی یونس کے مبتلا ہے امتحان و مصیبت ہونے کی کہ انہوں نے آپ کے جد کی ولایت کو اقرار کرنے میں ذرا سا توقف کیا تھا. تو اب قال عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فَأَمَرَنِي بِشَدِّ عَيْنَيَّ بِعُصَابَتٍ، مجھے حکم دیا فرزند حسین کہ اپنی آنکھوں کو سخت طریقے سے بند کر لو. وَشَدَّ عَيْنَيَّ، اور دونوں اپنی آنکھیں بھی بند کر لی. فَأَمَرَنِي، پھر مجھے حکم دیا بِفَتْحِ عَيْنَيَّ کہ میں اپنی دونوں آنکھوں کو کھولوں، اور امام نے بھی اپنی دونوں آنکھیں کھولی. فَإِذَنْ كُنَّا عَلَى شَاطِ الْبَحْرِ تَضْرِبُ الْأَمْوَاجِ، میں نے دیکھا کہ لق و دق صحرا سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑے سمندر کے کنارے پر ہم دونوں پہنچ چکے ہیں، اور اس کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں پہاڑوں کی طرح. ایک مرتبہ قال علی بن الحسین، جیسے ہی علی بن الحسین وہاں پہنچے اور ہم دونوں پہنچے تو آپ نے کہا ایوہ الحوت، اے مچھلی. فَطَّلَعَ الْحُوتُ، میں نے دیکھا کہ ایک مچھلی نے سر اٹھایا کل جبل العظیم، جیسے کہ پہاڑ نکل آیا ہو سمندر کی موجوں میں سے. اس نے سر اٹھایا اور اس نے کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، حاضر ہوں اللہ کے ولی. لبیک اللہم لبیک بندوں کہا جائے، لبیک لبیک یا ولی اللہ مچھلیوں کہا جائے. وہاں کے لیے مرجع کعبہ ہوتا ہے، اور جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، مچھلیوں کے لیے کعبہ کا درجہ حسین ابن علی کے فرزند. لبیک لبیک یا ولی اللہ. قال امام نے کہا انبئنا الخبر، اگر تم نے حاضر ہو کے ہمارے پاس سلام کر لیا ہے، جواب سلام کے بعد اور تلبیہ کے بعد اب سن.
अंबिअना खबर, तू जानती है कि हम क्यों आए हैं, लिहाजा हमें बता कि हम कौन सी खबर लेने आए हैं। जरा समझना इमाम के इल्म को। इमाम जिसकी आंखों में घूर दे तो जानवर में इतनी मार्फत पैदा हो जाती है, उसे पता चल जाता है मर्जी है इमाम क्या। इमाम को यह बताना नहीं पड़ता कि हम क्यों आए हैं। इमाम फरमाते हैं हमें खबर, आप हमें खबर बता दें हम जिस खबर के लिए आए हैं। तो एक मर्तबा फतकल्लम, उस हूत ने, उस मछली ने गुफ्तगू शुरू की और उस मछली ने कहा कि अल्लाह के नबी, मा बाअस, अल्लाह के नबी के फर्जंद, मा बाअसल्लाहु नबिय्यम मिनल अंबिया मिन आदम इला सारा जद्दुका मुहम्मद, अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा 1,23,999 अंबिया के लिए। अल्लाह ने एक कंडीशन रखी कि उरिज़त अलैहिम विलायतुकुम अहलल बैत, अल्लाह ने उन हर नबी पर, तमाम अंबिया पर आप अहले बैत की विलायत को पेश किया। फमन तक़ब्बलहा नजा व तखल्लसा सलमा व तखल्लसा, जो नबी फौरन मानता गया वो सलामती पाता गया और उसकी जान खलासी होती गई। वमन तवक्कफ़ा अन्हा, और जो जरा सा रुकता गया वो इम्तिहान में मुब्तला होता गया। अब कुछ समझ रहे हैं आप हज़रात विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद का मकाम। वमन तवक्कफ़ अन्हा, जिसने तवक्कुफ किया, लकिया मा लकिया आदमा, आदम को अल्लाह की ज़ात ने मिनल मासियत मुब्तला कर दिया, तवक्कुफ किया था। वलकिया नूह मा लकिया मिनल गर्क, और गर्क हो जाते नूह। तवज्जो रहे, अगर विलायत अहले बैत का सहारा न होता, माशाअल्लाह, आदम की तौबा कबूल न होती, अगर सहारा आपकी विलायत का न होता। वलकिया इब्राहीम मा लकिया मिनन नार, और इब्राहीम भी आतिश नमरूद से बचे हैं तो आपकी विलायत के सदके। वालकिया मालकिया दाऊद मिनल खतियत, और दाऊद को भी जो मुब्तलाए इम्तिहान किया वो इसी वजह से, और वो भी बचे हैं तो आपकी विलायत की वजह से। वलकिया मालकिया अय्यूब मिनल ज़ुर्र, और अगर अय्यूब भी बिल आखिर बचे हैं तो आपकी विलायत की वजह से। वलकिया मालकिया यूसुफ मिनल जुब, यूसुफ गर्क हो जाते चाह में अगर आपकी विलायत न होती। कुछ मुलाजा कर रहे हैं, ये कोई बंदा नहीं फजाइल पढ़ रहा, ये मछली फजाइल पढ़ रही है जो सदियों से पानी के अंदर मौजूद है। वो ये कह रही है कि कायनात का निजाम, नबूवत का निजाम अगर चल रहा है तो आप आले मोहम्मद की विलायत से चल। हत्ता बअसल्लाहु यूनुस। आपने सवाल किया है सरकार, देखिए सवाल कोई नहीं लिखा हुआ कि सवाल किया, बगैर सवाल के मछली बता रही है कि आपकी डिमांड ये है सरकार। तो सुन लीजिए, जब यूनुस आए तो यूनुस पर अल्लाह ने फर्ज किया तवल्ला अलीयन अमीर अल-मोमिनीन वल आइम्मत ar-राशिदीन मिन सुल्बिही, इकरार कर ऐ यूनुस अली की विलायत का जो अमीरुल मोमिनीन है और उनके 11 बेटों की इमामत का जो सारे के सारे राशिदीन हैं। सुभान अल्लाह, कुछ मुलाजा फरमाया आपने। तो तवक्कफा, तो यूनुस कहने लगे कैफा कैफा नुवल्ली मन लम अराहु व लम आरिफ व ज़हब मुख्ताज़। वो कहने लगे जिस अली को मैंने देखा नहीं, मैं उनकी विलायत का इकरार कैसे करूं? जिन अली को मैं जानता नहीं हूं उनकी विलायत का इकरार कैसे करूं? फ़अमरनी, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि तुम निकल
یونس اور میں 40 دن تک وہاں سمندر میں رہے اور ظلمات ثلاث میں کان ینادی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ یہ تسبیح پڑھتے رہے, ہر روز 1000 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے, مگر اللہ نے نجات نہیں دی. حتی تولا علی امیر المؤمنین والائمۃ الراشدین من صلبہ, جب تک انہوں نے آپ کے جد علی کی ولایت اور آپ سب اماموں کی امامت کو نہیں. سبحان اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد ملازم فرمایا آپ نے. سرکار جب آپ کی ولایت و امامت کو مان لیا تھا نا, مچھلی کہہ رہی ہے عبداللہ ابن عمر کے کوسچن کے آنسر میں امام کی موجودگی میں, تو وہاں تو کہا تھا التقمی, نکل جاؤ اسے. فامرنی, مجھے اللہ نے حکم دیا. اب علی کی ولایت کو مان لیا ہے اور اب علی کے بیٹوں کی امامت کو مان لیا ہے, اب اسے نکال دیں, یہ نکل جائے. فقذفت, میں نے اگل دیا, میں نے کنارے پر رکھ دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایمان سے بتائیے, یونس ہے معصوم, یونس ہے نبی, یونس ہے رسول, یونس ہے منصوص من اللہ, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی. ان کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی اگر 12 اماموں کی ولایت و امامت کو نہ مانے وہ روئے زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, ہم زمین سے اٹھا لیں گے اگر تم علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو اور ان کی ذریت کے اماموں کی امامت کا اقرار نہ کرو. اب میں کیسے سمجھاؤں ان احمقوں کو جو آج فضائل مولا کائنات کے خلاف یا ائمہ کے فضائل کے خلاف انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ تقریریں کر رہے ہیں. آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فضائل پڑھیں, فضائل مچھلیاں پڑھیں گی, گواہی یونس نبی دے. یہی میں نے آج ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ نئی چیز پڑھوں گا اللہ کے حکم سے, اور وہ یوٹیوب پہ بھی چلی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مولا علی کے جو فضائل ہیں وہ صرف آپ کے پاس نہیں ہے, سمندروں کی مچھلیاں پڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. جی ہاں, اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے انبیاء امتحانوں میں کامیاب ہوئے ہیں وہ آپ کے جد کی ولایت اور آپ کی امامت. عجیب بات یہ ہے, حالانکہ حضور کی نبوت سب پہ فرض ہے, آپ سب جانتے ہیں, مگر مچھلی یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ علی کی ولایت اور ان کے 11 بیٹوں کی امامت, تاکہ نعتیں پڑھنے والے یا رسول اللہ کہنے والے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم ان کو نہ مان کے نبی کو مان لیں گے. نبی بچیں گے علی کی وجہ سے بچیں گے, علی کے بیٹوں کی وجہ سے. تو یہ فضائل امام سجاد علیہ السلام. ایک بات اور سمجھ لیجئے, اور وہ اس قابل ہوگی کہ وہ بھی آج آپ لے کے جائیں. امام علیہ السلام کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس کے لیے تو کم از کم 1 عشرہ چاہیے, پورا 1 عشرہ, 10 مجلسیں ہوں. ہر روز ہم صرف امام کے خطبے پڑھیں, حافظے کی مدد سے پڑھ چکے ہیں. نیو یارک میں پڑھ چکے ہیں, 7 مجلسوں میں خطبے پڑھے, ابھی مکمل نہیں, ابھی 3 مجلسیں اور چاہیے, صرف خطبات. ان خطبات میں جو امام علیہ السلام کی بلاغت ہے, فصاحت ہے, سبحان اللہ. مثلا میں ایک آدھ جملہ عرض کر دوں تاکہ تھوڑا آپ کو ٹیسٹ کا اندازہ ہو جائے کہ اگر کبھی بلاغت سنے تو کیسی ہوگی. مثلا ایک مرتبہ امام علیہ السلام جب یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو یزید کا جو پیڑ خطیب تھا وہ فضائل پڑھ رہا تھا یزید کے خاندان کے. یہ آج کل عزاداری جیسے ہی آتی ہے, ایام آتے ہیں تو یزید کے خاندان سے ویل وشنگ بڑی بڑھ جاتی ہے. پہلے تو ادھر ہوتی تھی, اب ادھر بھی شروع ہو گئی.
اب ہمارے ممبروں پہ ایسے ایسے خطبہ آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں یزید اتنا برا نہیں تھا، جتنا برا کہا جاتا ہے اتنا برا نہیں تھا. تو میں ذرا امام علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس نے یزید کے خاندان کی تعریف شروع کی اور امام علیہ السلام نے سننے کے بعد ایک جملہ کہا ایہل خاطب. اس خطیب کو، اچھا خاطب کا لفظ استعمال ہوتا نہیں، بالکل ہمیشہ خطیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اوریٹر آپ کسی بھی لغت میں دیکھ لیں خاطب نہیں کہتے، خطیب کہتے. امام علیہ السلام نے یزید کے خاندان کے فضائل پڑھنے والے خطیب کو خطیب کیوں نہیں کہا، خاطب کیوں کہا؟ اس پر اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ دعائیں دیں گے. میں نے اس میں ریسرچ کی کہ آخر امام نے خطیب کیوں نہیں کہا، تو پتہ یہ چلا کہ خاطب ہے اسم فاعل، خطیب ہے صفت مشبہ. خاطب اسے کہتے ہیں جو کبھی خطاب کرے اور کبھی نہ کرے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مثلا عالی اسم فاعل ہے جو کبھی اونچا ہو اور کبھی نہ ہو. علی جو ہمیشہ اونچا ہو، یہ ہمیشگی کا معنی آتا ہے صفت مشبہ. شریف جو ہمیشہ ہی شریف ہو، یعنی کہ مسجد میں تو شریف ہے، باہر بہت بڑا بدمعاش ہے، اس کو شریف نہیں کہیں، اس کو کہیں گے شارف. یہ شریف اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے شارف، وہ شریف نہیں ہے. شریف وہ جو ہمیشہ ہی شریف ہے. اچھا خاطب جو کبھی خطاب کرے اور کبھی خطاب نہ کرے. خطیب جو ہمیشہ خطاب کرے. امام نے خاندان یزید کے فضائل پڑھنے والے اوریٹر کو خطیب کیوں نہیں کہا، خاطب کیوں کہا؟ ذرا سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ. اگر خطیب کہتے تھے تو مرتے دم تک بولتا رہتا. اس نے تو کل گونگا ہونا ہے امام کی طرف سے، اس لیے خاطب کہا ہے. جو آج بول رہا ہے کل سے بولنا بند ہو جائے. اچھا ایک واقعہ ذرا سن لیجیے، بہت یہ ضروری ہے، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. امام علیہ السلام کے دور میں اژدہا آ گیا. اس نے جو نصب کرنا تھا حجر اسود وقت کے حاکموں کو، بنی امیہ کے حاکموں کو، کنسٹرکشن ہو رہی تھی خانہ کعبہ کی اور حجر اسود کو وہاں سے ہٹا کے رکھا گیا تھا. اب نصب کرنا تھا تو ایک اژدہا آ کے بیٹھ گیا اس جگہ پہ جہاں نصب کرنا تھا. وہ جیسے ہی کوئی نصب کرنے آئے تو وہ اپنا دہن کھول دیا. بنی امیہ والوں کو یہ احساس ہوا کہ اب کیا کیا جائے. تو ان کے جو پیڑ خطیب تھے، پیڑ شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جو یہ کام کر سکتی ہے. جیسے ہی امام علیہ السلام کو کہا گیا، امام نے فرمایا ٹھیک ہے. امام جیسے تشریف لائے تو سلام کرتا ہوا، عرض ادب کرتا ہوا، امامت کا حق بتلاتا ہوا اژدہا ہٹ گئے. ایک بات امام علیہ السلام کے دور میں ثابت ہو گئی کہ امام وہ نہیں ہوتا جس سے جو اژدہا سے ڈرے، امام وہ ہوتا ہے جو اژدہا کو بھی ڈرا سکتا. یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. یہ ایک واقعہ بڑا مشہور، جی ہاں، ایک قصیدہ ہے بہت طویل جو فرزدق نے لکھا ہے امام کے بارے میں، بہت مشہور و معروف قصیدہ ہے. ہوا اس طرح کہ دور تھا مروان کا، عبد الملک ابن مروان کا. تو اس نے کوشش کی اموی حاکم نے کہ وہ قریب پہنچے خانہ کعبہ کے. رش بہت تھا،
آپ دیکھتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے بعض اوقات. اس زمانے میں بھی لاکھوں لوگ حج کرتے تھے. جو حجۃ الوداع تھا اس میں خود 1,30,000 کا مجمع تھا حضور کے ساتھ. کچھ وہ بھی تھے کہ جو پیچھے رہ گئے ہوں گے، جو وہاں کے نیٹو لوگ ہوں گے وہ تو نہیں آئے ہوں گے ظاہر ہے. تو لاکھوں کا مجمع تو حضور کے دور میں بھی ہوتا تھا. تو اس دور میں بھی ظاہر ہے کہ اور بڑھ گیا ہوگا، کنورٹ ہو گئے لوگ. تو وہ آ رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا. عبد الملک ابن مروان کو راستہ بھی نہیں دے رہا. لوگ ہٹ ہی نہیں رہے، حالانکہ اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں. ہٹو بچو کی آواز نہیں. تو سامنے سے دیکھا کہ ایک جوان آ رہا ہے جس کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں ہے، اور وہ خرامہ خرامہ چلتا آ رہا ہے. سارا مجمع راستہ دیتا جا رہا ہے. وہ خود بخود روز جتنی تھی وہ ہٹتی جا رہی ہے. تو اس نے پوچھا فرزدق سے کہ آخر یہ کون ہے کہ ہمیں تو اتنے باڈی گارڈ نہیں پہنچا رہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. تو اس نے برجستہ شعر کہا، ھذا الذی یعرف البطح وطحتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. تم میں اور ان میں فرق یہ ہے، تم دنیا کے بنائے ہوئے ہو، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تمہیں دنیا وہاں نہیں پہنچا رہی، انہیں اللہ وہاں پہنچا رہا. اللہ یہ وہ ہے کہ جن کو پوری بطحا کی سرزمین جانتی، یہ وہ ہے کہ جن کو حرم جانتا، یہ وہ ہے جن کو حل جانتا ہے. یہ جدھر سے گزر جائے سنگریزے اٹھ کے ان کو سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ کائنات ان کی وجہ سے بنی ہے. ان کو تو سب جانتے ہیں. یہ بڑا طویل یہ سرز کیا ہے، کبھی فرصت ہو تو پورا قصیدہ بھی سنائے گا، مگر اس میں صرف ایک شعر ہو، صرف ایک شعر. فرزدق نے قلم توڑ دیا یہ شعر لکھ کر. امام علیہ السلام کی کرامت اور کرم، فضل، جود، سخاوت، جنراسٹی کا ذکر یوں کیا، ما قال لا الا فی التشہد. اس شہزادے نے عمر بھر کسی کے سامنے نہیں کہا. سمجھے جو بھی آیا، لولا التشہد کان لاؤہ نعم. اور اگر تشہد نہ ہوتا تو اس کی وہ لا بھی نعم ہوتی، وہ نہیں بھی ہاں ہوتی. اگر دوسرے خداؤں کی نفی نہ کرنی ہوتی اس شہزادی کی زندگی میں نہ کا جملہ ہی نہ. ایک واقعہ اور سن لیجئے، وعدہ پورا ہو جائے گا. 10 عرض کیا تھا، یہ 10واں واقعہ ہے انشاءاللہ، 10ویں فضیلت امام پاک کی ہو جائے گی. ابراہیم ابن ادہم بوڑھا شخص ہے. یہ بنی امیہ کا قاضی القضات، چیف جسٹس جس کو آپ کہتے ہیں، ان کے دور کا. یہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، درباریوں، حوالیوں، موالیوں کے ساتھ یہ جا رہا ہے حج. اس کا گزر مدینے کے قریب سے ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے 5 سال جس کی بمشکل عمر ہوگی. وہ یکا تنہا بغیر کسی قافلے کے، وہ بھی مکے جا رہا مدینے سے. اس کو اس بچے کے جذبے سے اتنا درس ملا اور اتنا امپریس ہوا کہ یہ قریب پہنچا. اسے قریب آ کر ایک سوال کیا، کہا کہ صاحبزادے تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم پر تو حج فرض نہیں ہے، پھر تم حج میں کیوں جا رہے؟ تو ان صاحبزادے نے جواب دیا کہ جب میری ماں، پالنے والی ماں لکڑیاں جلاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی بھی جل جاتی ہے. ضروری تو نہیں کہ بڑوں کو ہی موت آتی ہے، اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر موت آئے تو حاجی بنے بغیر نہ جاؤں. یہ سوال کا جواب سن کے بڑا وہ امپریس ہوا کہ بڑا کوئی زبردست صاحبزادہ بچہ ہے. کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس نہ تو میں زادرہ دیکھ رہا ہوں، نہ نان و نفقہ ہے، نہ آپ کی کوئی سواری ہے.
تو ان صاحبزادے نے جواب دیا عربی فصیح میں 5 سال کی عمر تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگ ابھی اپنے بچوں کو بولیاں ایکسنٹ لینگویج سکھاتے. ان صاحبزادے نے جواب دیا کہ آپ نے 3 سوال کیے ہیں کہ زاد نہیں, سواری نہیں, اور میں اتنا چھوٹا ہوں کہ مجھے ڈیسٹینیشن کا بھی علم نہیں کہ جانا کہاں ہے. تو سن لو, زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا. میرا تقوی میرا زاد راہ ہے, میرے 2 پاؤں میری سواری ہے, میرا مولا میری منزل ہے. میں نے پوچھا کہ صاحبزادے یہ بتاؤ کیا تم پہنچ جاؤ گے؟ اتنا لمبا راستہ آپ کو تو معلوم ہے ماشاءاللہ, آپ 300 میل ہے, 450 کلومیٹر مدینہ سے مکہ, یہ طویل راستہ تم طے کر لو گے؟ صاحبزادے نے جواب دیا کہ علیہ القصد و علیہ الابراء. میرا کام تھا ارادہ کرنا, حج کہتے ہیں ارادے کو, دیکھیے حج نام ہے ارادے کا, میرا کام تھا ارادہ کرنا, اس کا کام ہے پہنچا دینا. میں اپنا جاب کروں گا, وہ اپنا جاب کرے گا. وہ ابراہیم بن ادھم تو فرتا حیرت میں آ گیا, یہ کیا شخصیت ہے, یہ کیا شخص ہے, یہ کیا بچہ ہے, یہ کیسے یہ بچہ بولے جا رہا. کہ یہ بتائیے کہ آپ بہت چھوٹے ہیں اور یہ لقد خیرہ ہے, میں تو ڈیکیڈ سے حج کرتا ہوں, میں نے نہ یہاں کبھی غلہ دیکھا ہے, نہ دانا نہ پانی. یہ فلات ہے, فلات کہتے ہیں لقد خیرہ بے آب ہو گیا. تو میں آپ کے ہاتھ میں کوئی کھانا نہیں دیکھ رہا ہوں, کھانا کھائے بغیر کیسے چلے جاؤ, کوئی کھانا تو رکھتے کا مسئلہ. صاحبزادے نے جواب دیا شیخ یہ بتا, جب تو کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو کھانا گھر سے لے کے جاتا ہے یا کھانے کا اہتمام میزبان کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو عجیب و غریب. صاحبزادہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے, مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا, داڑھی میں کوئی بال سیاہ نہیں, بڑا نورانی چہرے والا. وہ آیا اور اس نے آ کر سلام کیا اس بچے پہ, اس بچے کے ہاتھوں کو چوما, اس بچے سے وہ سوال کرتا ہے. یہ بچہ استاد بن کے پڑھاتا ہے, وہ شاگرد بن کے پڑھتا ہے. جب وہ چلا گیا اب مجھے رہا ہے, میں نے قریب آ کر پوچھا عرف نفسک یا غلام وعرف ہو, یہ بتا تو کون ہے اور وہ کون تھا؟ کہا وہ خضر پیغمبر تھا, میں علی ابن الحسین. نعرہ حیدری. ملاحظہ کیا امام کے فضائل بناتے ہیں. یہ تو عشرہ سجادیہ, اللہ توفیق دے آپ کو, اور ایک سال آپ عشرہ سجادیہ کریں, 10 دن مسلسل امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں, تو 10 کے 10 دن مسلسل میں آپ کی خدمت میں یہ فضائل پڑھوں, خطبات سے ہٹ کے, یہ جو فضائل و مناقب امام کے کتابوں میں درج کیا ہے. ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی ہی گنجائش ہے. امام علیہ السلام کے القاب میں ایک ہے راوی کربلا, امام کربلا کے راوی, ایک ہے آدم و آل محمد, ایک ہے نوح و اہل بیت. امام کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک ہے صحیفہ سجادیہ جس کو زبور آل محمد, تورات اہل بیت, انجیل آل محمد بھی کہا جاتا ہے. امام کا ایک رسالت الحقوق ہے. اگر آپ یونائٹڈ نیشن میں تشریف لے جائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کا جو چارٹر ہے رائٹس کا, جو آپ نے رائٹس ہیومن رائٹس کا چارٹر بنایا ہے, یہ چارٹ کہاں سے بنا ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے ایک اسکالر تھے, ان کا نام تھا علی ابن حسین زین العابدین. ان کے 50 جو حقوق انہوں نے بیان کیے تھے, ان کے میگزین سے ہم نے یہ رائٹس لائے. اسی طریقے سے آپ امام علیہ السلام کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام
ایک طرف خطیب بھی ہیں، فرماتے ہیں دربار یزید کہ اے یزید اذن لی، مجھے بھی اجازت دے، تیرا خاطب تو بول چکا ہے نا، ان اسعدہ علل، میں بیٹھوں، میں اس ممبر کا غلط استعمال نہیں کیا، جملہ سنیے کیا فرماتے ہیں، کیا جملہ فرماتے ہیں، ان اسعدہ علل اخشاب، مجھے بھی اجازت دے میں ان لکڑیوں پہ چڑھ کے بیٹھوں۔ یہ لفظ بڑا عجیب ہے، امام کی بلاغت دیکھیں، ممبر وہ ہوتا ہے جس پہ فضائل اہل بیت، لکڑیاں وہ ہوتی ہیں جن پہ تلخیص اہل بیت۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ مولا علی جب بیٹھے تھے آخری سیڑھی پہ جا کر، تو نجوہ ہوا تھا، پرائیویٹ ٹاکس ہوئی تھی کہ یہ پہلے صاحب جو آئے تھے وہ پہلی سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے، اوپر والی سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے تھے، دوسرے دوسری چھوڑ کے، تیسرے تیسری چھوڑ کے۔ امام نے کہا کہ ما حاضر نجوہ، یہ کیا نجوہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کے بعد سیڑھی کہا، اور ما حاضر الخشب، ان لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے؟ وضعت قدمی ہاتین علی کتف رسول اللہ، علی تو وہ ہے جن کے قدم رسول کے دوش میں رہے۔ یہ وہ فکر ہے۔ اس دوران میں اذان ہوتی ہے اور مؤذن جب پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تک، تو امام پوچھتے ہیں ازعمت انہو جدو کا، یزید یہ بتا یہ جس محمد کا نام تیرے دربار کی، تیرے مؤذن کی دی ہوئی اذان میں لیا جا رہا ہے، جدو کا ہم جدی، یہ تیرا نانا ہے یا ہمارا نانا؟ تو نے ابھی تھوڑی دیر پوچھا تھا نا کہ کربلا کی جنگ میں کون جیتا، تو وہ جیتا جس کے نانا کا نام قیامت تک شامل اذان ہے۔ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام کے جو مسائب ہیں وہ بھی بڑے منفرد ہیں۔ اگلا جو جمعے کی جو مجلس ہوگی اس میں مسائب پڑھوں گا بی بی سکینہ، کیونکہ وہی ایام ہے، تو بھائی کی مجلس آج ہو جائے، بہن کی اگلے انشاءاللہ 14 تاریخ کو یہی پر ہو جائے گی۔ اللہ کریم آج کی مجلس کے بانیان کو بھی جزا دے، اور جو اس مجلس کو اسپانسر کریں ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ امام علیہ السلام کے مسائب میں بھی ایک انوکھی بات یہ ہے، ہر مقتول کا قاتل معلوم، ہر مقتول کے اعلی قتل کا بھی علم، بلکہ یوں کہوں ہر مقتول کے قاتل جائے قتل مقتل اعلی قتل محدود ہے۔ یہ وہ غریب ہے جس کی نہ جائے قتل معین ہے نہ اعلی قتل معین ہے۔ یہ ہر دربار میں قتل ہوا، ہر بازار میں قتل ہوا، ہر شہر و گلی میں قتل ہوا۔ جب شب عاشور میں اپنے بابا سے کہنے لگے تھے، بابا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے اصحاب کے خیمے میری پھوپھیوں کے خیموں سے ذرا دور لگا دیے جائیں؟ حسین ابن علی کہتے کیوں بیٹا؟ بابا ہیں تو آپ کے صحابی، پڑھ تو قرآن رہے ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، مگر ان کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں تک پہنچتی۔ اللہ اکبر، مقتول غیرت ہے۔ یہ کوئی مدینہ سے بیمار نہ تھے، یہ یاد رکھنا، یہ بیمار ہوئے ہیں اپنی پھوپھیوں بہنوں ماں کی توہین دیکھ کر، یہاں آ کے وہاں سے کم بیمار تھے، یعنی یہ شدت جو بیماری کی ان کی ہوئی ہے، بس اتنے بیمار تھے کہ جنگ ان پر واجب نہ تھی، مگر جو شدت بیماری کی ہوئی کہ ہمیشہ خون روتے تھے، یہ صرف پھوپھیوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھنتی دیکھ کر۔
ان کی مصیبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ سیدہ زینب کی روایت ہے کہ خیموں کے جلنے کے بعد چمڑے کا بستر شمر لعین نے میرے بھتیجے کے نیچے سے کھینچا اور امام سجاد منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ بلکہ حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو علی کی بڑی بیٹی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے مگر شعلے اسے جانے نہیں دیتے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یکا یک بی بی داخل ہوئی اور جلدی سے باہر بھی نکلی مگر میں نے عجیب منظر دیکھی، عجیب سچویشن دیکھی۔ جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی، جب خیمے سے نکلی تھی کمر جھک گئی تھی، بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا اور مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی بھیا تو نے اکبر اٹھایا تھا، بہن سجاد کو اٹھا کے لا لے۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا نا مدینے میں کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہو تو فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ شام میں ایک مرحلہ وہ آیا، پوری روایت نہیں پڑھوں گا، ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا۔ ایک جگہ سید سجاد پر وہ مشکل آئی کہ امام نے عجب جملہ کہا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں نے اپنی پھوپھیوں کا کھلا ہوا سر یزید کے دربار میں نہ دیکھا۔ عجیب جملہ ہے یہ، اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ جب بازار میں پہنچے ہیں نا، بازار میں، اور 5 لاکھ تماشبی علی و بطول کی بہو بیٹیوں کے سروں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھا تو وہاں فرماتے ہیں اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی عبد من الزند غاب نصیر، ہمیں اتنا رسوا کر دیا گیا بازار شام میں ایسے لگتا تھا ہم افریقہ کے ایسے غلام ہوں جن کا کوئی مالک نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو۔ امام سجاد نے جو اپنے مصائب خود پڑھے ہیں ان میں ایک جملہ بڑا عجیب ہے۔ کسی نے پوچھا مدینے میں سرکار یہ بتائیں کہ آپ کو ارسٹ کیسے کیا، گرفتار کیسے کیا؟ فرماتے ہیں آتونا بحبال وحتونا کل انعام ربطونا کل انعام، یہ ظالم اپنے ہاتھوں میں رسیاں لے آئے اور ہمیں یوں باندھا جیسے جانوروں کو باندھا جاتا۔ یہ جملہ اتنا ظلم کا بھرا ہوا جملہ ہے کہ امام کی اتنی ہیوملیشن ہوئی ہے ارسٹ ہونے کے وقت۔ اللہ اکبر۔ کوفہ کے بازار میں دیکھیں ایک عجیب منزل آئی ہے، طاہر نامی شخص ہے، طاہر جوان ہے، اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے حق دیا کہ تیرے دادا کو علی نے بدر میں مارا تھا تو اس کا بدلہ لے، آج علی کا پوتا آیا، کہا کہ تو ہاتھ میں تازیانہ پکڑ اور اس کی پشت پہ تازیانہ مار۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تازیانہ پھینک دیا اور وہ رونے لگ گئے، دشمن ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا روتا کیوں ہے، تازیانہ کیوں نہیں مارتا؟ کہتا ہے اس غریب کی پشت پہ تو کوئی جگہ باقی نہیں، جہاں اور تازیانہ تو عابد بن وہاب تو وہ غریب ہے جن کو دیکھ کے دشمن بھی رو پڑا۔ اللہ اکبر۔ وہیں پر جب مختار لائے گئے، مختار، اور مختار کو یہ علم ہوا کہ یہ فرزند رسول ہے تو مختار کی زنجیریں ٹوٹ گئی تھی اور قبضہ شمشیر پہ باقاعدہ ہاتھ رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کو مارنا چاہتا۔ سید سجاد کی چیخ نکل گئی کہ مختار میرے پاس بہت یتیم ہے لہذا جنگ نہیں کرنی۔ بازار شام میں جب گئے ہیں ایک عجیب روایت میں نے دیکھی ہے، ایک صحابی رسول ہے سہل ابن سعد اس کا نام ہے، سہل الساعدی بھی کہتے ہیں، سہل ابن سعد، یہ سودا صاحب خرید کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، زمانہ رسول کا صحابی بزرگ ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ شام کے بازار سج رہے ہیں، میں نے سمجھا کہ کوئی ان کے لیے خوشی ہے، میں نے کہا میں رسول کا صحابی ہوں، ایسی عید تو کوئی نہیں تھی ماہ سفر میں، یہ کیا تم جشن منا رہے ہو؟ کہا باغی پر ہمارے امیر نے فتح پائی ہے، باغی کی بہنوں کو
بچوں کو پکڑ کے ہم لے آئے. کہا میں نے سامنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ناقے کے اوپر ایک بیمار کو کس کے باندھا گیا، اس لیے کہ وہ زمین میں چلنے کے قابل نہیں رہا تھا. میں نے اس بیمار سے پوچھا کہ عرف نفسہ کا صاحبزادے ذرا اپنا تعارف تو کرائے. کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. جب کہا رسول کا صحابی ہوں، کہا بعد میں پوچھنا، پہلے جا کے کچھ چادریں لے آ، میرے ساتھ رسول کی بیٹی. سال ابن سعد کہتا ہے جب چادریں لے آیا اس کے بعد کہتا ہے مولا میں سامنے لیٹتا ہوں، ناقہ میرے اوپر سے گزار دے، میں مرتا مر جاؤں، کم از کم رسول سے کہوں میں یا رسول اللہ میں ناقہ کے نیچے آ کے مر گیا مگر میں نے آپ کی بیٹیوں کے کھلے سر نہیں دیکھے. اجرکم اللہ، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر. اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے کسی غم سے دو چار نہ کرے. یہ عجیب مجلس ہے. ابھی آپ نے سنا کہ جو مرثیہ پڑھا گیا یہ بھی ہند کا جو مرثیہ پڑھا یہ بھی سید سجاد کا ایک قتل ہے. راوی کہتا ہے کہ جب ہند آئی ہے، ہند کو خبر ہوئی کہ باغی کی بہنیں آئی ہیں اور ہند چلی معائنہ کرنے کے لیے ان اسیروں قیدیوں کو، تو اس کی کرسی پہلے گئی. یزید کی یہ زوجہ ہند اور اسی کی جو بیٹی ہے اس کا نام رملہ لکھا گیا ہے. ہند آئی ہے اور اس نے آ کر جیسے ہی دیکھا نا بیویاں بیٹھی ہے تو کرسی پہ بیٹھ گئی. کرسی پہ بیٹھ کے پہلا سوال کرتی ہے. اب عابد بیبار اس کے وٹنس، اس کی روایت امام سجاد کر رہے ہیں، غربت کا اندازہ لگائیں. پوچھتی ہے من این انتن ایھا الاسارہ، شام کی قیدی بی بی بتاؤ بھی تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ بی بی زینب کہتی ہے من اہل یثرب، ہم مدینہ کی رہنے والی ہیں. جیسے مدینہ کا نام سنا تو کرسی سے نیچے بیٹھ گئے اور کہتی ہے اگر آپ مدینہ کی رہنے والی ہیں بی بی، مدینہ سے تو میری بڑی نسبت ہے. پھر میں کرسی پہ نہیں بیٹھتی، زمین پہ بیٹھ گئے. کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے بی بی، کم مسافت من بیتکم الی حرم رسول اللہ، رسول کے روضے سے آپ کے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ سننا تھا. بی بی زینب نے کہا جب رسول کے روضے کا سایہ ڈھلتا ہے تو پہلے میرے گھر میں آتا ہے. ہند نے کہا بی بی اگر تو اتنی قریب رہتی ہے اتعرفین علی ابن ابی طالب، تو میرے مولا علی کو جانتی ہوگی نا. بی بی کہتے ہیں جیسے شام میں علی کو جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. اس نے فوراً سوال کیا اتعرفین الحسن ابن علی، پھر تو میرے مولا حسن کو بھی جانتی ہوگی. کہ جیسے میں حسن کو جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. کہا اچھا اتعرفین الحسین ابن علی، پھر تو میرے مولا حسین کو بھی جانتی ہوگی. کہا بی بی جیسے میں حسین کو جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. اب جب سوال کیا جس پر زینب خاموش ہو گئی، کہا اتعرفین زینب بنت علی، پھر تو میری آقا زادی زینب کو بھی جانتی ہوگی. یہ سن کے زینب خاموش ہو گئی، سوچنے لگی کہ کہوں تو کیا کہوں. بس یہی منہ سے نکلا بی بی اگر تیری آقا زادی اس زندان میں تجھے مل جائے تو کیا پہچان لے گی؟ کہا الامان بی بی، یہ نہ کہنا میری بی بی کے تو 18 بھائی ہیں، کس کی مجال ہے غازی کی بہن کو رسیہ پہنا کے لے آئے. مدت کے پریشان بالوں کو بی بی نے جھٹکا دیا. کہا ہند پہچان. اب جو ہند نے پہچانا قدموں پہ ہاتھ رکھا. کہا بی بی اگر تو زینب اتنا بتا جب تجھے قیدی بنا گیا ام البنین کا لال کہاں چلا گیا؟ جزاک اللہ. بس آخری جملے مجلس ہو گئی ہے ماشاءاللہ. جب زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی کیونکہ تابوت آئے گا، بس آخری جملے سن لیجئے. تو امام باقر نے ایک مرثیہ کہا، بس اس مرثیے پہ مجلس ختم ہو. امام نے رخ کیا کربلا کا، فرماتے کربلا والو تمہارا ذاکر مر گئے، کربلا والو تمہارا نوحہ خار مر گیا، کربلا والو تمہارا ماتمی مر گیا، کربلا والو تمہارا ذاکر چلا گیا، کربلا والو تمہارا بانی مجلس چلا گیا، کربلا والو وہ چلا گیا جو انتظار کرتا تھا کہ کوئی ملے تو مجلس حسین ہو. آج ہم قرآن سینٹر میں اس لیے تو آئے ہیں کہ مولا امام باقر آپ کی مجبوریاں تھی
حضور آپ کے ساتھ مل کر بقی میں لے جاتے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا امام زین العابدین آپ غریب تو بہت ہیں، زہر دیا گیا، جگہ جگہ مارا گیا، مگر آپ کو غسل بھی ہوا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا، آپ کا جنازہ بھی اٹھا، کوئی نہیں تھا کربلا میں غریب جنازہ، غریب زہرا کا جنازہ اٹھانے والا۔ ماتم حسین